اس وجہ سے ہماری نصیحت ہے کہ ہم اور یقیناً ہمارے مذاہب اربع ہم پورے یعنی جو بات کہیں اللہ کے گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کیونکہ اس پر بھی مواخذہ ہوگا اور اس کا ایک بات ہے کہ یہاں کی بات جو ہے اور یہ زیادہ مواخذے کی باعث ہوگی، لیکن ہم نے مطالعہ کیا مذاہب اربعہ میں ہر ایک یہاں کچھ ایسے قانون ہیں جس کے ذریعے سے حدیث رسول کو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے زندگی بھر یہی پڑھا الحمدللہ، حدیث اور فقہ ائمہ سب کچھ مقارنہ، اور ہم کھل کر کے کہہ جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے حدیث رسول کے خلاف ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کے مقلد ہیں یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد حنبلی کے، کچھ لوگ تھے لیکن اکثریت لوگ ان امام احمد بن حنبل کی برکت کہ وہ لوگ خالص مقلد نہیں رہے، اور امام احمد بن حنبل خاص طور پہ حدیث نہیں پاتے تو فتویٰ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ چیز بڑی بڑی اہم رہی، اور سب سے بعد میں آئے تو ان کے زمانے میں احادیث کا رواج اور زیادہ ہو چکا تھا، اور پھر انہوں نے رحلات اسفار لمبے لمبے کر کے احادیث کو جمع کیا۔ مسند ان کی مسند احمد بڑی مسند کسی کی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے جو جمع کیا ہے یقیناً وہ اس میں جو بھی ملتا تھا جمع کر دیتے، لیکن جو صحیح حدیث سے صحیح سند سے ثابت ہے اس کی صحت پر ایمان اور اس کے مضمون پر ایمان لانا ضروری ہے ہم سب کو۔ اسی قسم کے اشرات میں اور علامات قیامت میں، جیسا کہ جبریل نے پوچھا کہ اگر قیامت کے دن یا وقوع قیامت کا دن نہیں معلوم آپ کو کس دن قیامت قائم ہوگی تو کم سے کم اس کی نشانیاں بتا دیجئے کہ قیامت سے پہلے کون نشانی فاخبرنی عن اماراتہا۔ تو انہوں نے بتایا، تو بڑے چھوٹے نشانیاں بہت کچھ ہو چکی، اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا بڑی نشانیوں میں سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ السلام یا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مہدی کا نسب نامہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملے گا حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اور وہ بھی پیارے رسول کی شکل و شباہت کے قریب ہوں گے۔ جیسے کہ تفصیل میں آیا ہے ناک ایسی جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امام مہدی کا وجود یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ بیچارے گمراہ ہوئے، اس بارے میں بھی اس کا انکار کیا اور کرتے بھی ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں صرف احادیث آئی ہیں، لیکن ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے جب دیکھتے ہیں کہ آپ خود فقہ وغیرہ کی کتابوں میں بھی یا بہت سے عقیدے جو آپ نے لیے ہیں اشعری عقیدے یا ماتریدی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بڑا عجیب امت کا حال ہے، جو کہتے ہیں ہم اشعری عقیدے پر ہیں، ماتریدی عقیدے میں جو 300 سال کے بعد آئے ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے کہ انکار صفات انگلی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نہیں انگلی نہیں ہے، انگلی ہوگی تو مخلوق ہو جائے گا۔ اس کی کیا دلیل تمہاری ہے؟ کوئی دلیل، بے دلیل بے سر اور پاک کی باتیں کرنے والے اس قسم کی چیزوں کو جو پیارے رسول سے ثابت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کس عقل، کس دین، کس دیانت، کس امانت سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ چیلنج ہے ان کے اسلام اور دین پر یقیناً، کہ جب بات آتی ہے اللہ عرش پر نہیں ہے، الرحمن عرش استویٰ، آیت واضح طور پر ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام ابو الحسن اشعری، اور کب آئے ہیں وہ 331 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابو منصور ماتریدی بھی تھے، وہ تقریباً عقیدہ قریب ہے، ان کا بھی 329 میں انتقال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 سال کے بعد ان کا ظہور ہوا، پڑھے لکھے اور کچھ ہوا، ان کی طرف اس عقیدے کو منسوب کر کے کہتے ہیں نہیں اللہ عرش پر نہیں ہے۔ جس قرآن پر ایمان لا کر صحابہ نے اجماع کیا کہ اللہ عرش پر ہے، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی اگر کوئی بات کہے جاہل، لیکن علماء کیسے اس کو ہضم کر پاتے ہیں، میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ جس کی کوئی سند ہی نہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے امام مہدی کا وجود، اس پر بھی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے نا تعجب کی، ضرور ہے۔ یہ سوچیے آپ، اگر تقلیدی ذہن پورے طور پر نہیں ہے کہ نہیں
جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے، اگر کہیں کہ وہ ہم لوگوں کو کفار سے مراد، وہی چیز جو پیارے رسول نے فرمایا کہ پرانی قوموں کی طرح تم بھی کرنے لگو گے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں جس طرح کفار کہتے تھے جب انبیاء کہتے تھے کہ اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پائے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، انہی کے پیچھے چل کے ہم کامیاب ہوں گے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، انہی کے پیچھے چل کے ہمیں ہدایت ملے گی۔ وہ خالص تقلیدی ذن۔ اب آپ سوچئے کہ سبحان اللہ، جو لوگ اس قسم کے عقیدے پر ایمان لاتے ہیں جس کا کوئی سر اور پیر نہیں اور جس کی کوئی دلیل نہیں، واضح طور پر جو واضح طور پر صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، پیر رسول سے جو انہوں نے لیا، وہی لوگ انہی میں سے کچھ لوگ اس قسم کی احادیث کا انکار کر جاتے ہیں سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی کا وجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کے افراد ہیں کچھ ایسے، جماعتیں کچھ نکلی ان میں سے، اور جب جماعتیں نکلیں گی تو 73 74 نکلتی جائے، جب 2 4 نکلے تو جتنی بھی نکل جائے۔ تو حضرت امام مہدی کا وجود جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، پیارے رسول کی ان کی تفصیل بیان کی، اور بہت سی روایتوں، بہت سی احادیث کے بہت سے راستے سے، کئی صحابی کے واسطے سے یہ حدیث آئی ہے۔ اگرچہ تواتر کا، یعنی یہ کہ تواتر کی تعریف جو کرتے ہیں، تو یہ خبر متواتر ہے۔ متواتر ہے کا معنی اتنے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو غلط سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ اکٹھا ہو کر کے کمرے میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں چلو ایک خبر بنائیں، یعنی اتفاق، جھوٹ اتفاق کر کے چلو ہوا میں اڑائیں، یہ ممکن نہ ہو۔ ایک دو تو اکٹھا بیٹھ کر کے سازش کر کے اچھا آج یہ ہوا اڑائیں، حج کے دنوں میں لوگوں میں دہشت پھیلائیں اس طرح کی، یہ کریں وہ کریں، کر سکتے ہیں، لیکن اتنے لوگ اس کو بیان کر، ہزاروں کہ جن کا اکٹھا ہو کر کے جھوٹ بولنا جائے، امکان نہ ہو، عقل اس کو قبول نہ کرے، تو اب ظاہر بات ہے اس میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں تواتر ثابت ہے۔ تو یہ آیت، اس حدیث کو اگر متواتر کہیں آپ تو بہت سے روایتوں سے آیا، کچھ لوگوں نے کہا متواتر ہے، اگر متواتر نہیں تب بھی بہت سے طرق سے، جس کو مشہور اور مستفید کہا جائے گا، آیا بہت سی احادیث ہیں۔ ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر ایام میں امام مہدی نکلیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، ان کے زمانے میں بارش بالانتظام ہوگی، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے خیرات کو نکالے گی، اس کے جو کچھ اس میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، وَيُعْطِ الْمَالَ سِحَّةً، اور یعطی المال، یعنی ان کو بہت مال مل جائے گا، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةَ، جانور کھائے جانے والے جن کا دودھ پیا جاتا مواشی، یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح اور حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، ابشرکم، کیونکہ امام پیارے رسول فرماتے ہیں میں امام مہدی کے وجود کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں۔ خوشخبری کیوں ہوگی؟ کسی بری حالت میں کوئی شخص آ کر کے اچھی خبر دے تو اس کو خوشخبری کہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ امام مہدی ایسے وقت میں آئیں گے کہ دنیا میں ظلم بھر جائے گا، آ کر کے وہ عدل قائم کریں گے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے۔ وہ بشر، تو یہ خوشخبری ہے، وبشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس، لوگوں میں آپس میں اختلاف کے وقت بھیجے جائیں گے، اللہ ان کو بھیجے گا، اور اختلاف کا معنی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، اور ہو سکتا ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں آیا ہے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائیں، جنگ ہو، ایسی حالت میں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر حق ظاہر نہ ہو یا حق کمزور ہو تو تم تلوار کسی طرف سے نہ اٹھاؤ، تم دور پہاڑ میں بھاگ جاؤ چند بکریاں لے کر کے، وہاں ایک سبب رزق اپنا وہ بھی کر لو، یہ نہیں کہ اللہ کے طور پر جا کر کے گھاس چرو، نہیں، چند بکریاں لے جا کر کے پہاڑ میں لوگوں کے شر سے بچ کر کے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچا کر کے دور ہو جاؤ۔ لیکن اگر حق غالب ہے اور 2 قومیں لڑ رہی ہیں، 2 مسلمان کے 2 قبیلے لڑ رہے ہیں، تو بڑی قوم کو چاہیے کہ ان کو سمجھائے، اصلاح کی کوشش کرے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حتی تفیء الی امر اللہ، اگر دو ٹولیاں لڑ بیٹھے مسلمانوں کی تو ایک دوسرے سے صلح کرانے کی کوشش کرو، اگر ظالم صلح نہیں کر رہا ہے، ظلم پر اڑا ہوا ہے، فقاتلو، تو مل کر کے اس سے جنگ کرو اور اس کو حق پر مجبور کر دو، یہ ہے معنی۔ لیکن اگر کمزور ہے حق والے تو پھر اس حالت میں دور رہ کر کے لوگوں سے اپنی جان ضائع کرنا، اور پھر دوسرے کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ وہ رہ کر کے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، جتنی طاقت ہے، نصلات، زکوٰۃ اور چیزیں، تو جان ضائع نہ کریں۔ تو امام مہدی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے رسول نے فرمایا، اللہ کی طرف سے وہی ہے، قطعاً ہمیں یقین رکھنا ہے۔ پیارے رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے رسول اپنے خواہش نفس سے جو چاہیں بول دے نہیں، وحی کا سوال کیا جاتا ہے تو وحی کا انتظار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں این السائل، ذرا ڈھونڈو جس نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب آیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا پیارے رسول، یہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، اور اسی طرح عالم کو بھی چاہیے کہ بغیر علم کے نہ بولے۔ وبشرکم بالمہدی، مہدی کے آنے کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں، یبعث علی اختلاف الناس، لوگ آپس میں مختلف ہوں گے، فکر میں بھی، اسی طرح ہو سکتا ہے جنگ میں، جنگ بھی کریں ایک دوسرے سے، وہ زلازل، اور ان کے زمانے میں زلزلے بھی بہت آ جائیں گے، زلزلے ان سے پہلے آئیں گے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کے قریب جب لوگ زیادہ گمراہیوں میں پھنس جائیں گے تو خس دھسائے بھی جائیں گے، کچھ لوگوں کو سور اور بندروں کی شکل میں اللہ مسخ کر دے گا، اسی میں سے زلزلے بھی بہت سے آئیں گے ان کے آنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اتارے گا، بھیجے گا، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، زمین کو وہ پوری زمین پر ان کی حکومت ہوگی، اور اپنے عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے، ظلم کو ہٹا کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا و ظلما، جس طرح ظلم اور زیادتی سے زمین بھری رہے گی ان سے پہلے، آ کر کے اس سے زیادہ عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ یرضى عنه ساکن السماء و ساکن الارض، ان سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا جو آسمان میں ہے، اسی طرح زمین کے لوگ بھی سب راضی ہو جائیں گے۔ یقسم المال صحاحا، مال تقسیم کریں گے، صحاحا یعنی کھل کر کے، ایک دم بالکل، علی الاعلان، یعنی کہ چپکے سے مال توڑا ہے، ان کو دے دو، ان کو جو بھی آئے لے جائے۔ فقال له رجل ما سهم، قال بالسوية في الناس، عام لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المہدی منا اہل البیت، امام مہدی ہم میں سے ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلہ، اچانک ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو نکالا گیا، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے مشہور ہیں، بڑے نیک ہیں، اور کوئی اچانک اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے درمیان سے نکالے گا۔ اسی طرح بہت اور ان کے اوصاف بھی ہیں، تو گویا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو اس کے بعد دجال آئے گا، جیسا کہ دوسری بڑی علامات میں سے ذکر ہے، دجال، مسیح دجال، مسیح اس کو کیوں کہا جاتا ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں، مسیح کا معنی یہ ہے، لیکن جہاں تک صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بینائی اس میں نہیں ہوگی، گویا پوچھی ہوئی ہے ایک دم بند، تو اسی طرح ہے، ظاہر میں تو وہ ابھری ہوئی ہے لیکن بے نور ہوگی، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا۔ ایک دوسرا معنی یہ کہ مسیح کے معنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ پوری دنیا کی مساحت میں گھوم جائے گا جلدی سے، اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو دونوں تعریف، اس کے علاوہ اور تعریفات بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس کے اوصاف میں ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان کے لیے اس کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ کچھ ایسی چیزیں اس کو دے دے گا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے صلاۃ کے آخر میں بھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال، عذاب کے قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی۔ تو ہمیں پیارے رسول سے تو یہ یقین تھا کہ پیارے رسول کا زمانے میں نہیں آئے گا،
لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ہمارے زمانے نکلے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، انا حجیج، میں اس کو چپ کر اپنی دلیلیں قائم کر کے اس کو مغلوب کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ جب نکلے تو تم لوگ اس طرح اس کو پہچان لو، اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت میں سے بیان فرمایا کہ وہ بنی آدم ہی سے میں ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام کے اولادی میں سے ہوگا، لیکن نوجوان اور سرخ رنگ کا، چھوٹے قد کا، ٹانگیں اس کی پھیلی ہوں گی جیسے عام آدمی، ابدار گویا افحج، اور جاد الراس، سر اس کا گھونگھلے بال کا ہوگا، اجل الجبہ، پورا چہرہ کھلا ہوگا، جو اجل جبہ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بال کے سر کے بال کے آگے کی پیشانی ہوتی وہ زیادہ پیچھے ہوگی، اس طرح کھلا رہے گا، اور سینہ چوڑا ہوگا، اور اس کی داہنی آنکھ جو ہے وہ مٹی ہوگی، ممسوح، اور اس کے علاوہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارا۔ اس کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ کاف کو الف رکھ کر کے پڑھیں گے تو ایک کفر کا لفظ ہے، کافا ہے نا، لیکن الف کے ساتھ نہیں آیا، اسی طرح آیا ہے کافارا، اس کو کافارا کر کے، جیسے آپ دیکھیں گے عربی میں کاف الف چھوٹے سے الف رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کو اس کے آنکھ کے درمیان لکھا ہوگا پیشانی پر کافر۔ یقرأہ کل مسلم، ہر مسلم اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑھنا جانتا رہا ہو یا نہ، کاتب غیر کاتب، یہ لفظ آتا ہے کہ وہ لکھنا جانتا ہو نہ لکھنا، یہ بھی عجیب تعبیر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تعبیر۔ جو شخص لکھنا جانے گا وہ پڑھنا بھی جانے گا، لیکن جو پڑھنا جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ لکھنا بھی جانتا ہو۔ اس وجہ سے پیارے رسول نہ قاری تھے نہ کاتب تھے، ما انا بقاری، اور آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ میں لکھا گیا، حضرت علی نے لکھا هذا ما صالح محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصالحت کی ہے کفار قریش سے کہ سال ہم واپس چلے جائیں گے، تو حضرت سہیل بن عمرو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ، اگر آپ کو ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا ہی نہیں، ہم تو نہیں مان رہے ہیں، اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، یہ روایت آتی ہے، تو نہیں، پیارے رسول نے کہا مٹا دو، میں محمد بھی ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں، مٹا دو۔ تو کہا کہ نہیں، کہا اچھا کہاں ہے، تو اس کے بعد حضرت علی نے بتایا، تو آپ مبارک ٹھوک سے اس کو کہاں ہے وہ لفظ مٹا دیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو اس طرح ان پڑھ بھیجا، امی بنا کر کے، کیونکہ لوگ صبح کر سکتے جا کر کے پڑھ کے آیا، اور قرآن بنا کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیارے رسول کے امی ہونے کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک پڑھے گا، اس کا نام کافر، چاہے وہ زندگی میں پڑھتا رہا ہو، لکھتا رہا ہو، نہ پڑھتا رہا ہو، تو اور وہ نکلے گا کہاں سے نکلے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اصفہان جو اس وقت ایران ہے، وہاں کے یہودیوں کے ساتھ وہ نکلے گا، اس کی بڑی فوج ہوگی یہودیوں۔ اب آپ جانیں اس وقت اصفہان جو خاص طور پر ہے اور تہران جو ہے، اس میں پتہ نہیں کسی نے سروے کر کے بھیجا تھا کتنے 100 مسجدیں ہیں، کیا نام ہے، یہ کنیسے ہیں ان کے یہودیوں کے، یا گرجا گھر ہیں، نصارہ کے ہیں، لیکن کسی اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ کچھ بلوچی لوگ جو پرانے زمانے کے وہاں ایرانی تھے، انہوں نے لکڑی کی ایک مسجد بنا رکھی تھی، اس کو انہوں نے ہٹوا دیا، جلا دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ یعنی یہودیوں کو باقاعدہ بس ان کو بسایا جا رہا ہے، اور خود ان کا جو عقیدہ اللہ بہرحال کیسے معاف کرے گا کہ وہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر ہے واضح طور پر۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کیا کہا جائے کہ وہ مسلم ہیں، لیکن یہی سب مل کر کے اور دجال کے ساتھ اصفہان سے نکلیں گے، اس میں یہودی بھی ہوں گے، یہودی بھی کثرت سے ان کی تعداد وہاں ہے، اور پھر وہ بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا۔ اس کے گدھے کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ جس گدھے پہ سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا
یعنی 70 ہاتھ کا آدھا 35 میٹر کا فاصلہ ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں وہ آج کل جو کہہ رہے ہیں وہ بڑا ہوائی جہاز لے کر کے چلے گا، کیونکہ کان ہوئی ہوائی جہاز اور بیچ کا جو پیٹھ ہے جو اس کے درمیان 70 میٹر کا یا 30 میٹر کا جو فاصلہ ہوگا تو بڑا بڑا جہاز کوئی ہوگا نہیں، گدھا ہی ہوگا. جس لفظ کے ساتھ یہی فرق پڑتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے کلام پر ایمان لانے کا، کہ جس لفظ میں آپ نے ذکر کیا ہم اس میں تصرف نہیں کریں گے جب تک آپ کی طرف سے تفسیر نہ آ جائے. تو گدھا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تیزی سے موقع دیں گے کہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا اور سب کو گمراہ کرے گا. صرف مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اس کو طاقت نہیں ہو، کیونکہ ہر دروازے، ہر مدخل جو راستے ہیں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کے، اس پر فرشتے ہیں. ہر فرشتے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں، تلوار، ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. وہ دور سے دیکھ کر کے بھاگ جائے گا نہیں، اور اس کے لیے کھڑے ہیں کہ وہ گھس نہ سکے. تو اس کے بعد پھر بہت بڑا فتنہ اس کا یہ ہوگا، اور جنت اور جہنم کی اس کے ساتھ ہوگی. لوگوں کو جنت میں ڈالے گا اور دکھائے گا کہ دیکھو کتنے آرام سے ہیں، جہنم میں ڈالے گا جل رہے ہوں گے. وہ یہ سوچے گا، لیکن ظاہر میں تو لوگوں کے ذہن میں سامنے یہ چیز آئے گی. لیکن پیارا رسول نے فرمایا جس شخص کو اپنے جہنم میں ڈالے گا وہ اس کے لیے جنت ہو جائے گی، اور جس کو خوش ہو کر کے اپنی جنت میں ڈالے گا اس کے لیے جہنم ہو جائے گا. ان سب چیزوں پر یقین رکھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے بڑے فتنے سے پناہ مانگے، اور کہے گا کہ دیکھو اگر چاہو تو ہم بارش برسا دیں، فوراً حکم دے گا بارش برسنے لگے گی. اسی طرح زمین تیزی سے اپنے سبزیاں، پھل پھول اور تمام خیرات نکالے گی. اور یہ بھی آیا ہے کہ جہاں چلے گا سونے کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے. جیسے نہ مثال بھی آئی ہے بعض روایتوں میں کہ مکھی کا ایک سردار ہوتا ہے، مکھی کی ایک بڑی مکھی ہوتی ہے، جدھر جاتی ہے تمام مکھیاں اسی طرف جاتی ہیں. اسی طرح وہ یعصوب النحل، یعصوب کہتے ہیں کہ ان کا سردار جو ہوتا ہے وہ جدھر گھومے اکیلا جائے گا اس کی طرف. تو اسی طرح دجال کے پیچھے بڑی تیزی سے وہ لوگ بھی دوڑتے جائیں گے. اور پھر اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما بعث نبی، ہر نبی کا کو خطرہ تھا کہ کہیں ہمارے زمانے میں نہ نکلے، ہماری امت کے زمانے میں. ہر نبی نے اس دجال سے ڈرایا ہوا ہے، اپنی قوم کو ڈرایا ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں پیارے رسول کہ میں ایسی نشانی اس کو بتا دیتا ہوں جس سے تم پہچان سکتے ہو. وہ کانا ہے، ایک آنکھ اس کی دیکھتی نہیں ہے، بینا نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وہ کہے گا کہ ہم تمہارے رب بھی ہیں، تمہارے رب آور نہیں ہے. اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، مکتوب کافر، یہاں لفظ ہے. اسی طرح اس کے بہت زیادہ یہودی اور دوسرے اچھے جو دین سے بیزار اور دنیا میں پھنس کر کے اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکام سے دور رہنے والے، وہی لوگ اس کی اتباع کریں گے. عورتیں چونکہ کمزور عقل کی ہوتی ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ وہ بھی بہت اس کے پیچھے لگ جائیں گی. سبحان اللہ. اور پھر بعض ایسے یہودی ہوں گے جو خاص، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پوپ ہوتے ہیں، ان کی خاص ایک حیت ہوتی ہے، باقاعدہ وہ پہنتے ہیں جس کو کہتے ہیں طیالسہ. طیالسہ کہتے ہیں کہ وہ پگڑی ہو، پگڑی کے اوپر بڑا یعنی بڑی چادر ہو یا بڑا رومال ہو. اپنے بہت سے لوگ، یہ لوگ بھی باندھتے ہیں، اپنے صوفی حضرات خاص طور پہ لٹکا کے چلتے ہیں اور ایک خاص شکل بنتی ہے، ہیبت بنتی ہے. تو وہ ان کے پادری خاص طور پہ 70,000 حدیث شریف میں ہے یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ 70,000 وہ اس کے ساتھ ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے. لیکن یہ خاص ان کے جو علماء ربانیین جن کو کہتے تھے اور کچھ، یہ لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑیں گے. بہت سی روایتیں اور آئی ہیں اس طرح کی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آئے گا قوم، کسی قوم میں کہے گا کہ ہمارے اوپر ایمان رکھو، میں تمہارا رب ہوں. تو مسلمان کہے گا کہ نہیں، مومن کہے گا کہ نہیں، تم جھوٹے ہو، پیارے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، ہم جانتے ہیں، اور تمہارے
آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، فوراً اس کو قتل کر دے گا، قتل کر دے گا۔ دوسرے لوگ ڈر جائیں گے اور کہے گا کہ اچھا اگر تم رب نہیں سمجھ رہے مجھے تو تم کیا چاہتے ہو، ایک رب کی خصوصیت بتاؤ، وہ میں تمہارے لیے کر دوں۔ تو کہا ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کی شکل میں شیطان کو حاضر کرے گا، پھر وہ بیچارے گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت میں میرے بعد جو تمام انبیاء کی نے اپنے امت کے لیے دجال کے فتنے کو بڑے فتنوں میں شمار کیا ہے، اس وجہ سے اس سے پناہ مانگو۔ پھر اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے بارے میں تو آپ نے سنا، گویا مکہ اور مدینے میں رہنے والوں کی کوئی اس نعمت کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اگر اب یہ سوال ہے کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا جیسا کہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ اور پورے تمسک کے اعتصام کرے مضبوطی کے ساتھ، تو انشاءاللہ دجال کا جادو یا دجال کا دھوکہ اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ اسی طرح یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی خاص وجود ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا تو جھوٹا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، دنیا کی زندگی میں آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود لوگوں نے جو کہا، حضرت پیارے رسول جب معراج پہ گئے تھے، معراج پہ جانے کا معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نہ کہ دائیں بائیں ہے، جیسا کہ ہمارے علماء حنفی علماء دیوبندی علماء یہ ہمیں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ذرا سا خیال رکھیے، اگر ہر جگہ ہے تو کہیں بھی جا کر کے اللہ بلا لیتا اور جا کر کے مل لیتے، آسمان پہ بلایا۔ معراج کا ذکر ہمارے بھائی اس پر ایمان کیا رکھتے ہیں، ان کا ایمان کس نوعیت کا ہے، معراج کا معنی کیا ہوا، اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر وہاں سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر بھی ایمان لائیں، آپ ذرا سا سوچیں، اس قسم کی چیزوں کو سوچ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء جو ہے بہت چیزیں چھپا رہے ہیں اپنے مقلدین سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ قرآن اور سنت کو آگے رکھ کر کے پھر انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں میں جی رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ علم دیا تھا تم نے، اس علم کا کیا ادا کیا؟ ظاہر بات ہے پتہ نہیں اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور وہ جو قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں انہیں کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو ہماری نصیحت ہے، دعا ہے ان کے لیے خصوصی طور پر، ہمارے دل میں ان کے خلاف کینہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کیوں ہمارے ذات کے خلاف ہیں، یا ہم ذات کے خلاف نہیں، وہ ایک منہج کے خلاف ہیں، ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے منہاج و شرع، شریعت، اس کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا لیت قومی یعلمون، جیسے کہ لوگوں نے تمنا کی، ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری قوم جانتی کہ کیا حقیقت ہے اس دین کی، چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے۔ تو یہ ہم جب انشاءاللہ اس پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جنت سے شیطان کے فتنے سے بچ جائیں، دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ اسی طرح صلاۃ میں خصوصی طور پر پیارے رسول جو آخر تشہد میں پڑھتے تھے، تشہد کی خصوصیت ہے جس کو ہم لوگ جانتے نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے تو بہت سے مواقع، سجدہ ہے، پیارے رسول نے فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں زیادہ سے زیادہ سبحان ربی العظیم تعظیم کے الفاظ رکھو۔ ان الفاظ میں سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت۔ لیکن اما السجود فاکثروا فیہ الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، فقمن ان یستجاب لکم، وہ قریب ہے اجابت کے اور قبولیت کے۔ تو اور اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا اذا جلس احدکم التشہد فلیقرأ التحیات، تشہد آخر میں جب بیٹھے ہیں تو تحیات پڑھیں، ثم لیصلی علیہ، پھر میرے اوپر صلاۃ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ، اچھی سے اچھی دعا جو ہے اس کو چن کر کے اور اس موقع پر وہ دعا کرے۔ دعائیں معثور بھی ہیں، حضرت ابو بکر سے صحیح روایت سے ثابت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تشہد کے بعد کیا کہوں؟ تو پیارے رسول نے کہا کہو، یاد ہے اللہ میں نام، اس کو یاد کر لینا چاہیے ہر فرد کو۔ پیارے رسول نے یہ خاص دعا جو ہے حضرت ابوبکر کو سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اور ولا یغفر الذنوب الا انت، بہت ظلم کیا میں نے، بہت گناہ کیا ہے، گناہوں کو تو ہی بخشتا ہے، آخر تک جو دعا ہے تو ہم اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد اور دعائیں بھی جو خیر کی ہیں، پیارے رسول کی دعائیں ایسے موقع پر تشہد پہ خود پیارے رسول اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات وفتنة المسیح الدجال وفتنة عذاب القبر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، ہم اس کو یاد رکھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہم معنی نہیں سمجھتے ہیں، اب جب ہم اس کو اس معنی پر یاد کریں گے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا ہے، تو انشاءاللہ اس کا مختصر معنی ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے کیا نام ہے صلات میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امت کو سکھانے کے لیے یہ دعائیں ہیں، ورنہ ہمارا یقین ہے کہ پیارے رسول ہر ان چیزوں سے محفوظ ہیں جس سے استعاذہ فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح یاد کرنا چاہیے ہمیں 10 آیتیں سورہ کہف کے شروع کی، حدیث شریف میں ہے کہ جیسا کہ جس کسی نے بھی 10 آیتیں یاد کر لی، من حفظ 10 آیات من اول سورہ الکہف، جس نے یاد کر لیا 10 آیتیں سورہ کہف کے شروع کی، اس کو پڑھتا رہا، عصم من الدجال، دجال کے فتنے سے بچے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب ہمارے طریقے ہیں۔ اسی طرح جب آئے دجال کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے صفات ہیں، پھیل گیا ہے، اس کے ساتھ اس کے دجال ہونے کی خبر بھی آپ کو پہنچے گی، نہیں سمجھا کہ وہ رب اترا ہے یا کوئی نبی اترا ہے، نہیں، لوگ اس میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے جو اس کا معارضہ کریں گے، اس سے اختلاف کریں گے، ان کو قتل کرے گا۔ تو آپ رسول نے فرمایا اس شخص کو جب سن لو کہ واقعی دجال اب آ گیا ہے تو کیا کرو، من سمع بالدجال فلینہ عنہ، دجال کے بارے میں سنے تو یہ نہ سوچا اچھا دیکھیں چلیں دیکھیں کیا کر رہا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے نہیں، فلینہ عنہ، اس سے بھاگے، دور ہو جائے، فواللہ ان الرجل لیاتی ویحسب، اگر اس کے پاس آ گیا اور وہ اپنے کو پورے طور پر اس کے اپنے ایمان اور یقین پر بھروسہ ہے اللہ کے بعد، تو پھر اس آئے گا تو ضرور اس کے پیچھے وہ پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اس فتنے سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف یہی نہیں فتنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا زنا کا ذکر کیا ہے اور دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے، کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہاں تک پہنچو، دور رہو، اس کے حد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ دجال کا بھی قصہ اسی طرح ہے کہ سن کر کے دور بھاگنے کی کوشش کو، اگر تمہارے شہر میں آ رہا ہے تو وہاں سے نکل کر کے بھاگنے کی کوشش کو، تاکہ تم اس کا مواجہہ نہ کر سکو، تمہارا مواجہہ نہ کر سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بڑی نشانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کی فتنہ سامانیاں دنیا میں پھیل جائیں گی، لوگ بہت سے مرتد ہو کر کے اس کے پیچھے اسی کو رب سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے گا۔ اور ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جس رب نے حضرت موسیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کر سکے۔ تو ان کا قصہ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اذ نادى ربه نداء واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا۔ بہرحال فرشتہ اللہ کا آیا حضرت قصہ یہ کہ ان کی ماں نے حضرت مریم نے اپنا نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ حاملہ تھی، کہا اللہ تعالیٰ اگر ان کو تو اولاد دے رہا، اگر مجھے کوئی اولاد دے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ اولاد ان کی نیت تھی کہ اولاد نرینہ آئے گا، اولاد نرینہ آئے گا، نہ کہ اور لڑکی آئے گی۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو بڑے افسوس سے کہتے ہیں رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، یہ تو مؤنث ہے، مادہ ہے اور نر نہیں ہے، خدمت بیت المقدس کے لیے تو مرد چاہیے، تو ہم کیا کریں اب؟ لیکن پھر حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بیت المقدس کے لیے جو نظر کیا ہے ان کی خدمت کے لیے ان کو رکھو، اور ان کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی، تنہائی میں رہتی تھی اور جو کچھ خدمت ہوتی تھی تنہائی میں اپنا کرتی تھی۔ پھر اس درمیان اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اچانک ایک کمرے میں تو سیدھا لڑکی جس نے کبھی مردوں کی شکل نہ دیکھی ہو، اچانک تنہائی میں آ کر کے ان کے بند کمرے میں آ کر کے پہنچ گئے، تو کہتے ہیں کہ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم نیک ہو تو مجھے خوف نہیں ہے، لیکن اگر تم نیک نہیں ہو تو اللہ کی پناہ تم سے مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں آیت کیا ہے، ان کنت تقیا فتمثل بشرا اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تمہیں ایک پاک لڑکا عطا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے، لاہب لک غلاما زکیا۔ قالت، اور کیا ہے، لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، مجھے کہاں سے بچہ پیدا ہوگا، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے، ولم أك بغيا، میں نہ زانیہ تھی۔ قال كذلك قال ربك، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ ہونا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ ہم ان کو لیے ہماری طرف سے رحمت ہو، لوگوں کے لیے برکت وہ بنیں گے لوگوں کے لیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فَانْتَبَذَتْ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ہمارا آیا اور گئیں درخت کے نیچے کھجور کے، اور ان کو اللہ نے کہا کہ اس کھجور کو ہلاؤ تمہیں رطب ملے گا، روزی ملے گی۔ اس سے کہتے ہیں کہ زچہ یعنی جو عورت بچہ دیے ہے اس کے لیے کھجور بڑی مفید چیز ہے، کھجور طاقت کی چیز ہے، تو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ تو بہرحال پھر اس طرح جب اپنے قوم میں آئے تو سب گھبرا گئے، کیسے نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، تم یہ سب کر کے کیا لائے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زنا اس طرح ہیں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، قالوا، کہا اس سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی بچہ وہ چھوٹا ہے اور تمہارے گود میں، اس سے ہم بات کیا کریں؟ تو حضرت عیسیٰ بول گئے اور کہتے ہیں انما انا رسول رب کیف، یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اس بچپن میں بول گئے جبکہ بچے بولتے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ نے بلایا، ظاہر بات ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وما کنت حیا وبرا بوالدتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں گا میں، اور میں اپنے ماں باپ اپنی ماں کے لیے بہت بڑا خادم ہوں گا، یہ سب بتایا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں جیسا کہ بعض روایت میں کہ ان کو نبی بنایا تھا، وجعلنی نبیا، یا یہ کہ عمر نبوت کو پہنچ کر کے جو بھی ہو
نبی ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے یہودیوں کی طرف، یہودیوں نے قبول نہیں کیا، آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، آپ کو نبی نہیں قبول کرتے تھے۔ یہ زانیہ کا بچہ ولد زنا یہ نبی ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا کہ وہ ہمیشہ ان کو دھتکارتے رہے۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، گھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے برفعہ اللہ علیہ، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور پھر آپ کی شباہت اس کمرے میں ڈال دی کسی کے اوپر جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا، جو ولد زانیہ تھے اور رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہاری طرف نبی بھیجے گئے ہیں، تو ہم نے قتل کر دیا۔ تو ہمیشہ ان کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ عیسائی جو جن کو نصرانی کہنا صحیح، عیسائی کہنا صحیح نہیں، وہ ہمیشہ یہودیوں سے اسی وجہ سے لڑتے رہتے تھے، ان کا اختلاف رہتا تھا کہ ہمارے نبی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ بھی ان کے قتل ہونے پر یقین رکھتے تھے، ان کے قتل ہونے پر یقین رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور وہی کی، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا، یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اس وجہ سے ان کے ہاں سولی جو ہے وہ ان کا خاص ایک نشان ہے کہ وہ ہر نصرانی لٹکا کر کے اس کا گردن میں کپڑوں میں، آپ دیکھیں جو ہوتے تھے پرانے، اب تو سب مرتد ہیں، دونوں قوم والے یا دونوں دین والے مرتد ہیں۔ جا کر دیکھیے وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ جا کر کے ہمارے بھائیوں سے پوچھیے جو ہم برطانیہ وغیرہ میں رہتے ہیں، ہم سب سے پہلے میں جب برطانیہ گیا تھا 22 سال 25 سال پہلے، دیکھا بڑے بڑے گرجے بند ہیں، فارسی لکھا ہوا، اپنی عبادت گاہ بیچ رہے ہیں میونسپلٹی کی طرف سے۔ یہاں سے شیخ ابن باز کی طرف سے مولانا محمود میر پوری کشمیری، ان کو شیخ بن باز نے خرچ دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو دعوت تبلیغ کے لیے۔ انہوں نے ایک بڑا، اس کی جگہ جو ہے بہت بڑی ہے، بڑا گرجا خریدا سستے میں، اس میں مرغی پالن اور سب کچھ کیے تھے، پوری سبزی پیدا کرتے تھے، سب کچھ، ان کے بچے اب بھی ہیں، دیکھا ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مرتد سب ہو چکے ہیں، کوئی دین ان کے نہیں، اس وجہ سے دونوں میں گٹھ جوڑ ہے۔ پرانے زمانے میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ہٹلر نے ان کو چلایا، بھون دیا، سب کچھ ہوا۔ تو اب عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھوڑا پانی دیجیے گا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، محفوظ رکھا۔ قیامت کے قریب ہمارے پیارے رسول کی خبر کے مطابق وہ اتریں گے اور وہ حکومت کریں گے اس دنیا میں 40 سال تک، یا جتنے دن تک، 40 دن تک، کچھ اس طرح کا اختلاف ہے۔ سوال ہے سے دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اپنی فتنہ سامانیوں کو پھیلا چکا ہوگا دجال، اتریں گے وہ فجر کے قریب اور زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے، لد شہر جو ہے فلسطین کا، اس کی مسجد کے منارہ شرقیہ پر اتریں گے، 2 فرشتوں پر کے سہارے اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا، لوگ دیکھیں گے، پھر وہ آئیں گے اور مسلمانوں کے امام صلاۃ پڑھانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، ان کو کہیں گے آپ چلیے پڑھائیے، کہا نہیں، امامکم منکم، تم خود پڑھاؤ، کہ رسول نے بھی بتایا کہ خود ان کے پیچھے وہ نماز پڑھائیں گے۔ تو اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اتریں گے، اس اترنے کا عقیدہ بھی متواتر ہے احادیث میں، یعنی مجھے کسی زمانے میں جب یہ کیا نام مرزا غلام محمد قادیانی اپنے کو کیا کہتا تھا کہ ہم مسیح موعود ہیں، اس نے بھی کئی رنگ بدلے، کئی پتلے یعنی پیترے بدلے، وہ کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد نبی ہوں، پھر اس کے بعد مسیح موعود، پھر آخر میں نبی بھی بن گیا۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں علماء نے بہت زیادہ تردید کی،
بعض علماء نے ہندوستان کے احادیث جمع کر کے اس میں سب سے اہم کتاب جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے تواتر مسیح کے بارے میں تمام احادیث جمع کی. اس زمانے میں مسند احمد چھپ چکی تھی، ایک ایک لفظ پڑھ کر کے انہوں نے تمام احادیث کو کہا کہ متواتر اتنے صحابہ اور اتنے متابعین اور مختلف طرق سے روایت ہے کہ اس کا جھٹایا جانا ممکن نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام بے شک اتریں گے، ہمیں یقین رکھ رہا ہے ان کے بارے میں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی روح، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نے روح پھونکی اس طرح. اور پھر حضرت وہ پیچھا کریں گے وہ دجال کا اور صلیب کو توڑیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں پیغمبر نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لیوشکن، بہت قریب ہے ان ینزل فیکم ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اترے تمہارے درمیان حکمن عدلن، فیصلہ کرنے کے لیے انصاف سے. فیکسر الصلیب، صلیب جو نشانی ہے ان کی نصارہ کی، اس کا معنی ہے کہ اس وقت بے دین ہے، دین کی طرف پھر واپس آ جائیں گے، وہ بھی اپنے دین کو پر تمسک کریں گے. فیکسر الصلیب، آپ دیکھیے کہ یقیناً اس وقت بے دینی ہے، اکثریت گرجے ان کے بند ہیں. صرف فرانس میں بھی ہم نے جا کر کے وہاں رہا کچھ دن تک، دیکھا کہ پورے فرانس میں بہت زیادہ ہیں. ہم جس گھر میں ٹھہرے تھے اس میں الیکٹرانک گھنٹی جو ان کی ہوتی ہے بجائی جاتی ہے، خاص گھنٹی جیسے ہندوؤں کی گھنٹی خاص ہوتی ہے، وہ گھنٹی الیکٹرانک بجتی رہتی ہے، لیکن وہ سالوں سال نہیں کھلتا ہے. ہم نے جا کر کے دیکھا تو وہاں وحشت محسوس ہوتی ہے. آپ دنیا کے کتنے کبوتر لاکھوں اگر سوچے تو وہاں ایک دم بھرے پڑے ہیں نیچے سے اوپر تک، اور میدان میں اس کے باغیچے میں باغیچہ اس کا لگایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پانی بھرے ہوئے ہیں. لیکن جا کر کے وہاں واقعی وحشت پان تمام بند ہے. جا کر کے ہم نے پیرس کے تمام اطراف میں دیکھا، صرف ایک بڑا گرجا ہے جو پہاڑ کے اوپر ہے، اور وہ یوم الاحد اتوار کے دن، آج کے دن کھولا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگ دروازے سے ہم گزرے، تھوڑے لوگ نکلتے اور جاتے ہیں، دروازے کے سامنے سے راستہ بڑا سا ہے تو تھوڑے لوگ آتے جاتے ہیں. ابھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھلتا ہے مسلمانوں کے، انشاءاللہ کوئی ایسی مسجد ہو تو ہزاروں بھر جائیں. لیکن ہم نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ لوگ دین کے نام سے کچھ نہ کچھ تو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن بے دین لوگوں کی اکثریت ہے. تو اس میں بہت سے دیکھنے والے بھی، ہم جیسے اگر جائیں اس میں دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے، تو اس میں سے بہت سے ہم نے دیکھا ہندوستانی شکل کے، ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں، پینٹ پہن کر کے ایسے بے پرواہ گھوم رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. پیارے رسول نے فرمایا فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، سور کو قتل کر دیں، سور کا وجود نہیں رہے گا ان کے زمانے میں. اور جزیہ جو لیا جاتا ہے مسلمانوں کے کفار سے مسلمانوں کی حکومت میں، وہ جزیہ بھی معاف کر دیں گے. اور مال جو ہے ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کر دے گا کہ کوئی خرچ کرے کسی کے اوپر تو قبول نہیں کرے گا، ہمیں نہیں ضرورت ہے، لا يقبلہ احد، سبحان اللہ. اور لیکن اس زمانے میں لوگوں کی بے دینی ایسی ہو جائے گی کہ ایک سجدہ بھی، پیارے رسول فرماتے ہیں ایسے فتنے میں ایک سجدہ بھی، ایک سجدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو اس میں ہے سب کچھ معلومتا سب سے افضل ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأوا ان شئتم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے. یعنی گویا سب کو قتل کر دیں گے، جو ہوگا زندہ رہنا چاہے وہ ایمان لے آئے، ورنہ جینے کا حق اس کو نہیں دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو سب ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئیں. اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں میرے اوپر ایمان لائے تھے. تو اس کے بعد پھر حضرت پیچھا کریں گے آپ یہودی، چونکہ اس کے ساتھ ہوں گے دجال کے، پیچھا کریں گے دجال کا اور پھر اس کو قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد
پھر حکومت تو کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، نہ کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نصرانیت کی، اس شریعت کے مطابق نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ اور پیارے رسول نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آئیں گے، اور بہرحال ہے ان کے زمانے میں ایک اونٹ دودھ والی اونٹنی لقحہ اس کو کہتے ہیں، تو بڑے بڑے قبیلوں کو سیراب کر دے گی، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے چھوٹے قبیلے اس سے سیراب ہو جائیں گے، اتنی برکت ہو جائے گی۔ بہرحال پھر ان کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج بھی نکلیں گے، یاجوج ماجوج کا قصہ ہم نے ذکر کیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد بہت سے لوگ دھنسائے جائیں گے، یہ سب بھی ہوگا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ پوری دنیا پاک ہو جائے گی، صرف ایمان والے رہ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ لیکن ان کے درمیان، ان کی حکومت کے درمیان ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے ہمارے بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، یہ یاجوج ماجوج سے جنگ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں دیکھیے، وہ صحیح حدیث میں ہے کہ اذا اوحى الله الى عيسى عليه السلام انی قد اخرجت عبادی عبادا لی لا یدان لاحد بقتالهم، کچھ بندے نکلے ہیں یاجوج ماجوج، ہمارے بچے، ہمارے نیک بندے ان سے جنگ نہیں کر سکتے، فحرز عبادی الى الطور، ان کو طور کی طرف بھیجاؤ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہر راستے سے نکلیں گے، چاروں طرف سے، آگے پیچھے شرق غرب سب سے بھر جائیں گے، پوری دنیا بھر جائے گی ان سے۔ اور آگے نکلیں گے تو پہلے لوگ جو ہے بحیرہ طبریہ، جو اس وقت بحیرہ طبریہ ہے فلسطین میں، وہ وہاں پہنچیں گے تو پانی پورا اس کا پی لیں گے، بحیرہ طبریہ کو۔ پھر اور اس کے بعد آگے جائیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے بعد والے، تو کہیں گے کہ یہاں تو پہلے پانی تھا، اب کہاں ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے اوپر بیماری ایسی بھیجے گا جو گردنوں میں طاعون کی شکل میں سوراخ کر دینے والی بیماری، نغب کہتے ہیں، طاعون گردنوں میں سوراخ کر دینے والی نغب کہتے ہیں اسی کو، کہ ایسا کیڑا ہوتا ہے جو وہاں گردنوں کو میں سوراخ کر دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس بیماری سے مرتے جائیں گے، اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک ہی آدمی کی موت کی طرح کوئی ہوا چلائے گا تو وہ سب مر جائیں گے۔ اب مر جانے کے بعد یاجوج ماجوج کی اتنی کثرت ہوگی کہ پوری دنیا جو ہے ان کی بدبو سے پریشان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اونٹ، بڑے اونٹ کے گردنوں کی طرح بڑے بڑے جانور، اور بڑی بڑی چڑیا بھیجے گا اللہ تعالیٰ، آ کر کے ان کو اٹھا کر کے لے جائیں گے اور سمندر میں پھینک کر کے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے تیز، تو زمین بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی اور ان سے پاک ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ان سے مسلمانوں کو پورے طور پر 40 سال تک جس روایتوں میں وہ حکومت کریں گے۔ یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دو تھوڑا سا، کہ صحیح احادیث میں ہے کہ پیارے رسول کی لائی ہوئی شریعت کتاب و سنت کا پر حکومت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ جا کے دیکھیں، بعض ہمارے بزرگوں نے، حنفی علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ آئیں گے تو حنفی مذہب سے فیصلہ۔ بس ایک چیز ہے سوچنے کی کہ عجیب ہے، سبحان اللہ، ان بھائیوں کا تعصب، مجھے
میں انہی میں جی کر کے نکلا ہوں، اس وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیسے اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ واضح طور پر حدیث میں ہے کہ شریعت رسول سے فیصلہ کریں گے، لیکن کہتے ہیں حنفی مذہب، شریعت رسول یعنی رسول کا۔ تو ذرا سا سوچنے کی بات ہے، اس کو بھی ہمارے علماء سے پوچھ لیجئے گا آپ کہ واقعی آپ لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ کتابیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تحتاوی دیکھیے اسی طرح، اور نقل کیا ہے انہوں نے، کیا نام ہے، ابن عابدین وغیرہ نے بھی، اللہ معاف کرے، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے تردید بھی کی ہے، مرقات ملا علی قاری جو انصاف پسند ہے، انہوں نے تردید بھی کی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے جو قرآن حدیث کی تحریف کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں بعض مختصر وقت میں بڑی نشانیاں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ دھنسائے جائیں گے، زلزلے ہوں گے جیسا کہ روایتوں میں، پھر سور پھونکا جائے گا، جیسے بہت ہمارا تفسیر اس کی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی، اب آئندہ شاید انشاءاللہ اگر درس شروع ہوگا تو وہ ہماری پرانی، الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی ہے، تو سورہ زاریات تک پہنچ چکا ہے نا الحمدللہ، تو اس کو شروع کرنا ہے۔ یہاں سوال ہے نمراتن فی المملکہ ہے عربی میں، نمراتن فی المملکہ قالت عائش مع والدتی، عربی ہی میں چاہیے۔ وهما يريدان ان اعمل خارج البيت كما هو عادة للنساء في هذا البلد، لكن انا لا اريد هذا، بل اريد ان اخدم والدي في المنزل واعبد ربي واطلب العلم، ووالداي لا يرضان بهذا، فضيلة الشيخ ابحث او بحث عمل حلال مناسب صعب جدا۔ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں، ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ میں جا کر کے کام کروں، پورے عام طور پر لوگوں میں گھل مل کر کے، اور میں اس طرح کام نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ والدین کی خدمت کروں اور پھر اپنے رب کی اطاعت کروں اور علم سیکھوں، لیکن والدین کہتے ہیں نہیں تم جا کر کے کام کرو اسپتالوں میں، بعد میں دیکھیں گے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة. تقول هذه المرأة، هذه البنت، أن عمل أو بحث عمل مناسب خارج البيت بحيث تعمل بالحجاب غير ممكن، فهل أطيع والداي أو والدي أم أعصيهما؟ أقول إن شاء الله أنه لا يجب عليك أن تخرجي في مكان تعملين لا تأمنين على نفسك وعلى عرضك، فالوالدان نفهمهم ونقول لا يأمروك أبدا أن تخرجي. ثانيا إذا كانوا يريدون الدراهم ونريد منك أنت، من أين تأكلين أنت؟ إذا كان الوالد عنده أشياء كثيرة ما شاء الله من الأموال، لا حاجة إلى أن تخرج من خارج البيت، لكنهم إذا كانوا محتاجين نرغب منك أن تبحثي عمل في داخل البيت. داخل البيت قد يكون تدريس أطفال صغار وهكذا بنات، يكون إن شاء الله مثل هذا العمل يكون لك جيد۔ ہم کہنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پردے والا کوئی کام ہم ڈھونڈنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے، والدین چاہتے ہیں گھر سے نکل کر کے باہر کام کرو کچھ، تو ہم نہیں چاہتے ہیں، تو کیا کریں آپ ہمیں؟ والدین کی نافرمانی ہم کریں تو کیا جائز ہے؟ والدین کی نافرمانی یقیناً ایسے میں نافرمانی نہیں ہوگی، بچی اپنے نفس کی مالک ہے، خوف ہے کہ وہ کہیں گناہ میں نہ پڑے، تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس قسم کی بچیاں جو ماں باپ اگر محتاج ہیں، ضرورت ہے ان کو کام کرنے کی، تو کوئی ایسا کام اندرون خانہ اپنے گھر پر محلے کی بچیوں کو پڑھانے کے لیے، اور کچھ کوچنگ کلاس اس طرح کھول دیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے سبجیکٹس کو، تو یہ ایک کام ہوگا جس کے ذریعے سے کچھ روزی کما کر کے ان کی خدمت کر سکتی ہے، اس قسم کا کام ڈھونڈیں۔ وجہ کے بغیر بیٹے کے گھر جانے سے منع کرے، یہ نہیں لکھا کون منع کرے، آپ نصیحت کریں اس کو، اس کے متعلق اسلام کتنی اجازت دیتا ہے۔ وجہ کے بغیر بیٹے کے گھر، یعنی ہم جو تصور کر رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر بغیر کسی وجہ سے بیٹے کے گھر جانے سے منع کر رہا ہے، تو آپ نصیحت کریں، ہم یہی نصیحت کریں گے ان کو، بیٹا اگر واقعی نیک ہے اور کوئی خرابی نہیں ہے
اور باپ اس سے قطع تعلق رکھتا ہے تو بھی گناہ ہے، گناہ ہے قطع رحمی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، عمل نہیں قبول ہوتا ہے انسان کا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے یوم الخمیس، یوم الاثنین کو اعمال پیش ہوتے ہیں بندوں کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو قبول کرتا ہے، ان لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا ہے جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہو اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ارکو حاضین، ان کو پیچھے رکھو جب تک صلح نہ کر لیں۔ تو بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوٹی سمجھ کر کے، کتنے لوگ آئے ہوں گے حج کرنے اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کے، زندگی بھر کسی دنیا کی خاطر جا کر کے معافی وغیرہ مانگ گئے، تو باپ کو حق نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ قطع تعلق رکھے۔ ہاں اگر بیٹا ایسا ہے، ہو سکتا ہے شراب پی رہا ہو اور غلط کام کر رہا ہو، تو باپ کو حق ہے کہ اس سے ناراض ہو کر کے اس سے قطع تعلق رکھے، یہ شرعی قطع تعلق ہے۔ اپنی بیوی ماں کو بھی منع کر سکتا ہے کہ اس کے گھر نہ جاؤ۔ دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے وہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے اس کا بیٹا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی پہلے شوہر سے بیٹا ہو اور یہ دوسری جگہ شادی کی تو روکتا ہے کہ وہاں جاؤ۔ وہی سبب وہاں بھی ہے کہ اگر وہ کسی خاص شرعی سبب کی بنا پر منع کر رہا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس طرح عرفاً یعنی 10 دن 15 دن پہ ملنے ملانے کا سلسلہ رکھنا چاہیے، ورنہ گناہ ہوگا۔ شوہر کو ہماری یہی نصیحت ہے۔ اعطاء الادا صرف حجاج کے لیے ہے، حج اور عمرہ کے بعد ہی واجب ہوتا ہے، یا پھر مکہ کے رہنے والے اگر کچھ وقت کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور حج عمرہ نہیں کرتے ہیں تب بھی طواف ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں حج عمرہ مخصوص ہے۔ آپ نے جواب دے دیا۔ طواف وداع جو ہے، اب اگر خود آپ جو جا رہے ہیں کہیں جدہ جا رہے ہیں کسی کام سے، صبح گئے شام کو واپس آنے والے ہیں، تو طواف وداع بہت سے علماء نے کہا مستحب ہے، کر کے جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر طواف وداع کر رہے ہیں، جدہ چلے گئے پھر شام کو آئے، 2 دن کے بعد آئے، 4 دن کے بعد آئے، تو آپ کے اوپر فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ آخری جب آپ کا سفر اپنے ملک میں ہوگا یا مدینہ آپ جا رہے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں اور کچھ، تو اس وقت طواف وداع واجب ہے۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں مکے کے رہنے والے جو مکے کے بچے ہیں، خاندان رسول میں سے بھی ہیں، شریف جو لوگ ہیں، اگر وہ بھی ہمارا باہر جا رہے ہیں سفر کے لیے تو افضل ہے ان کے لیے کہ وہ طواف وداع کر کے جائیں، واجب نہیں ہے ان کے اوپر۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے کیا؟ کہ کیا ایک شخص دعا کرے اور تمام افراد؟ انشاءاللہ جائز ہے یہ، ایک آدمی اگر دعا کر رہا ہے، ورنہ اگر کوئی اونچی آواز سے دعا نہیں کرے تو ہر ایک اپنے طور پر اس کے لیے دعا کرے۔ پیارے رسول نے دفن کرنے کے بعد لوگوں سے کہا اسألوا لأخیکم التثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس کے امتحان ہونے والا ہے، ابھی فرشتے آئیں گے اس سے پوچھیں گے۔ تو لوگ کرتے تھے اگر کوئی ایک دعا کر رہا اللہم اغفر لہ وارحمہ بآواز بلند تو دوسرے آمین کہیں، یہ سنت ہے انشاءاللہ، جس طرح قنوت وغیرہ میں بھی ہے، تو اس طرح اجتماعی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بعد میں کیا لکھا ہے؟ آمین کہیں۔ شیخ زبیر علیہ زئی نے کہا اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ صحیح ہے۔ شیخ محترم نے اس مسئلے میں جس حدیث کو دلیل بنایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں موجود ہر شخص دعا کرے۔ یہ کیسے دلیل لی جا سکتی ہے کہ ایک شخص، دوسری دلیلیں عام دلیلیں جس میں ہے کہ کچھ صحابی گئے کہیں جہاد میں، تو ان میں سے 3 تھے، تو انہوں نے ہر ایک نے دعا کی اور کہا کہ ہر ایک اب اس کی دعا پر آمین کہا، تو سب کی دعا اپنے طور پر قبول ہوئی۔ ایک نے صرف شہادت مانگی، دوسرے نے مال و مال غنیمت مانگی، تیسرے نے کہا کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کریں، ہمیں موقع دیں، تو دشمن کا حملہ تھا انہوں نے دفاع کیا۔ تو اس طرح کر کے ایک دوسرے آمین کہتے رہے، تو اس کا معنی ہے کہ دعا پر آمین کی جائے۔ تھوڑا سا انشاءاللہ سوالات، آپ کو کاغذ کہاں ہے ذرا سا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی آپ اتنا سوئے کہاں تھے؟ ابھی نہیں کیا کوئی عمرہ؟ نفل عمرہ کر سکتے ہیں نا؟ نفل عمرہ بھی نہیں کیا کوئی ابھی آپ نے؟ یہ کس نے کہا نہیں کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بال بڑے ہو گئے ہیں، آپ یا تو تنعیم چلے جائیں، یا سب سے افضل ہے کہ مدینہ یا طائف کے میقات پہ چلے جائیں،
عمرہ کریں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ پاکستان سے حج کے لیے آنے والا کوئی حاجی اگر اپنے 4 دن پورے کر کے مکہ میں مقیم ہو جائے تو عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ مکہ میں مقیم تو نہیں ہوں گے آپ، لیکن بہرحال 4 دن یا اس سے زیادہ کہیں بھی آدمی رہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ وہ اپنے کو مسافر نہ سمجھے، یعنی پوری صلات پڑھے، وہیں رہنا ہے 2 4 10 دن، تو اس کے لیے جو روزے کی رخصت ہے تو روزہ بھی رکھے، رخصت نہیں آ گیا، تو اس معنی میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، مقیم ہوں یا نہ بھی ہوں، سفر آپ مسافر بھی اپنے کو کہیں تب بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ سر کے بال بڑے ہو گئے ہوں، مڑانے کے لائق ہو گئے ہوں، کٹانے کے لائق ہوں، تو آپ بڑے میقات پہ چلے جائیں، یا حدود حرم سے کہیں باہر نکل کر کے لبیک کہہ کے آئیں، یا مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے لپیٹ کر دیے جائیں گے؟ کیا معنی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کون لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے لپیٹ کر دیے جائیں گے؟ اعمال نامے کے بارے میں تو یہی آیا ہے، کچھ لوگوں کو داہنے سے دیا جائے گا، وہ خیر کا اعمال نامہ ان کا ہوگا، اور بائیں سے لینے والوں کا برے جہنم کے راستے کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ لپیٹ کر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ۔ مستورات کے بال بناتے وقت بال ٹوٹتے ہیں، یعنی بال اگر کنگا کرتے وقت اگر کچھ ٹوٹے بال پیٹھ پر رہ جائیں اور حالت نماز میں ظاہر ہو تو کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ پتہ نہیں کہاں سے عجیب، سبحان اللہ، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر ایک فطری چیز ہے، کوئی بھی بال ٹھیک کرتا ہے، سنبھالتا ہے، بڑا ہوا آدمی داڑھی، اس کے بال کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پیارے رسول نے جس چیز کے بارے میں نہیں خبر دی ہے احتیاط بھی اس میں جائز نہیں، بدعت ہو جائے گی، تو آپ کے 1000 بال ظاہر ہوں، صلات آپ کی صحیح ہے، صلات پڑھ لیں، اور اگر صلات پڑھ لیا بعد میں ظاہر ہوئے تب بھی صلات کے دہرانے کا حکم نہیں ہے بلکہ بدعت ہو جائے گا۔ بال خود اپنے ہو یا بچوں یا بچیوں کے ہو، دوسروں کے ہوں تو کیا حکم ہے؟ کسی کے بال آپ کے سر پہ آئے ہیں یا آپ کے کپڑے پر تو اس سے آپ کی صلات باطل نہیں ہوگی، نہ وضو باطل ہوگا۔ کہہ رہے ہیں میرا اپنا نکاح نیا نکاح ہوا ہے پر رخصتی نہیں ہوئی ہے، میرے رشتہ دار اکثر، مرد ہے کہ عورت ہے پتہ نہیں، میرا اپنا نکاح ہو گیا پر رخصتی نہیں ہوئی ہے، میرے رشتہ دار اکثر میری پرہیزگار ہونے کی مذاق، عورت ہیں کیا، مذاق اڑاتے ہیں، میں کچھ کر نہیں پاتی، ہاں بس میں مسکرا دیتی ہوں اور نصیحت دیتی ہوں، کیا اس وجہ سے میرے نکاح میں کوئی فرق پڑے گا؟ کہاں سے اس قسم کے وسواس آتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی نیک عورت ہے تو ان کے نیکی کا مذاق لوگ کرتے ہیں تو نکاح پہ کیا فرق آئے گا؟ آپ رخصتی کرا لیں، سب کچھ کریں، اس قسم کا وسواس دل میں ہرگز نہ لائیں کہ اس سے نکاح میں کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ میرے دادا کی پنشن آتی ہے بینک میں الحمدللہ، جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، دادا کا اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پنشن میں انٹرسٹ شامل ہوتا ہے؟ اب آپ خود وہاں جا کے پوچھیں کہ پنشن میں سود بھی ہے جو آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اگر واقعی سود ہے تو اس کو نہ لیں، اور ان کے لیے چھوڑیں بھی نہ، لے کر کے کسی بہت ہی غریب بھوکے مرنے والوں پر یا کہیں سیلاب زدہ لوگ ہوں ایسے لوگوں پر خرچ کریں، اگر آپ ان کو دے دیں گے تو لوگ غلط کام میں استعمال کرتے ہیں، تو سوال آپ کا انٹرسٹ اس میں شامل ہوتا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ان سے پوچھئے کہ اس میں آپ جو دیتے ہیں ہمیں، ہمارے باپ دادا کے پنشن ہر مہینے اترتی ہے، ہمارا خیال سے اس میں انٹرسٹ 1 مہینے کا ہو سکتا ہے، دیتے وقت نکلتا ہو کچھ 2 4 10، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، اور اس کو اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تب تو آپ کا پورا مال ہے، اور دے رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہاں کیسے جائز ہوگی کہ وہ مطلب ہے کہ دادے کی مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مطلب ہے کہ یہ وقت کے لیے کھانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کیوں نہیں، دادا کا پینشن ختم ہو جائے گی یا چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے ہیں، چلتا ہے، پتہ نہیں ہے بعض جگہوں پر یہاں چلتا ہے، تو اگر ایسا ہو سوال تو پینشن ہی نہیں ہے نا،
दादी हैं, शायद दादी को के नाम से मिल रहा हो। मेरे दादा की पेंशन आती है बैंक जो अलहमदिल्ला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दादा का और मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। वो दादी हैं, दादी के रहेंगी तो शायद पाएंगी। तो मेरा सवाल है कि क्या पेंशन जो भी हो, बहरहाल जैसा भी हो, अगर पेंशन मिल रही है, आप जिंदा भी हैं, हम जिंदा हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि हमें इसमें सूद भी आप दे रहे हैं। वो हो ना हो, हम खुद इस किस्म के मसाइल में एहतियात बरतें, हराम खाने से बचें, तो उसको ना लें, निकाल लें, लेकिन उसको अपने लिए इस्तेमाल ना करें। जी। तो मुझे मालूम नहीं कि पेंशन के साथ वो इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी वो अकाउंट में चेक भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसी शक में सूरत में वो पेंशन के पैसे नहीं? आप चेक कीजिए, पता लगाइए कि पेंशन तनख्वाह अगर मालूम है कि कितनी तनख्वाह आती, तो उसकी पेंशन भी हर साल के एतबार से आखिरी जो तनख्वाह होती है उसी हिसाब से वो पेंशन रहती है। मालूम हो जाएगा कितना उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। कुछ लोग जो है होटल में नमाज पढ़ते हैं, यहाँ नहीं आते तासुब की बिना पे या जिसकी बिना पे, अगर वो वहाँ होटल में नमाज पढ़ते तो उनको भी 1 लाख का नमाज का सवाब मिलेगा, जैसे हदीस से रसूल है। देखिए, होटल में अपनी अलग नमाज पढ़ रहे हैं, जो शख्स भी हो, अगरचे वो इस माने में यह नहीं आता है कि इनके पीछे हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम तो समझते हैं कि उनका अकीदा ऐसा है कि उनकी नमाज सिरे से कबूल ही नहीं होगी। अगर कब्रों के साथ गलत ताल्लुक, शिर्क का मामला कर रहे हैं, अगर यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका माना यह है कि वो यकीनन इस अकीदे के हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी असल नमाज हमारे अकीदे के तहत सही नहीं है। उनके पीछे हमारी आपकी इक्तदा भी जायज नहीं। अगर उनका इमाम इस तरह का है जो कब्रों से मदद मांगने और उनसे मिलने, उनके लिए नजर नजात चढ़ाने का कायल है, तो कुफ्र कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे ख्याल से समझाने की अब जरूरत नहीं, दुनिया बिल्कुल इल्म से भर चुकी है। वो जानते हुए सब कर रहा है, तभी तो यहाँ अब नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। तो अब अगर सवाल आपका है कि अगर वो 1 लाख उनको अजर मिलेगा, अगर असल नमाज सही है किसी की तो उसको मिलेगा। शराब पीने वाला एक आदमी अगर मुवहिद है, वहां अलग नमाज पढ़ रहा है होटल में, तो उसको 1 लाख का अजर बेशक मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर जमात के साथ ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, गुनाहगार दूसरे किस्म के गुनाहगार हैं, शिरक नहीं कर रहे हैं, तो नमाज अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन दूसरे गुनाह भी उनके ऊपर रहेंगे, ये नहीं कि इसकी वजह तमाम गुनाह माफ, या उनके गुनाह की बिना पर उनका ये अमल बातिल। अल्लाह ताला बहुत ही इंसाफ वाले हैं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी भी लिखी जाएगी, और क़यामत के दिन कहा जाएगा देखो तुमने ये किया था, और तुमने ये जर्रा बराबर गलती भी की है, इसके बदले तुम्हारा ये दर्जा नीचा किया जा रहा है, तुम्हारी नेकी काटी जा रही है, ये सब आएगा सामने, तो लिखा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आदमी मुशरिक ना हो, क्योंकि मुशरिक का कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, और जहन्नम उसके लिए अल्लाह ताला ने लिखा है मुशरिक के लिए, उसके लिए दुआ भी जायज है। और मुशरिक उसी को कहेंगे, आप कहेंगे कैसे उसको मुशरिक कहा जाए? जो कब्रों से मांगने वाला है, बाकायदा कब्रों से मांगते हैं लोग, औलाद मांगते हैं, और चीख धाड़े मार करके रो रो करके उतने इखलास से अगर काबा में पहुंच जाए तो उस इखलास से अल्लाह से नहीं मांग पाते हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज सही नहीं है, ना उनका दीन सही, ना उनके साथ शादी ब्याह का ताल्लुक, ना खाने पीने का ताल्लुक, हर किस्म का। रह गई बात अगर ऐसे इलाके में पल रहे हैं, तो समझा बुझा करके उनको समझाने की कोशिश है। समझने के बावजूद अभी एक साहब बता रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे एक बेचारे, वाकई बड़ा रोना आता है, एक आदमी है जो खानदान से निकल करके उन्होंने हनफियत छोड़ करके अहले हदीस हो गए। उनको सिर्फ इस वजह से, वो नहीं कहते क्यों तुम्हारे मस्जिद में ना आओ, सिता रहे हैं, कहते हैं माँ बाप तो हनफी है, माँ बाप का नाफरमान है, इस वजह से इसको इससे बाइकाट करो। माँ बाप का नाफरमान नहीं है, प्यारे रसूल का फरमा बरदार है, तो माँ बाप नाराज भी हो जाए तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अब वो ये मसाइल हैं सब। तो बहरहाल ये गलत है, अगर नमाज सही है जिसकी, उसके पीछे नमाज सही, और जो शख्स हमारी जमात में मुशरिक नहीं है उसकी भी सलात सही, हमारी भी सलात सही। मदीना मुनव्वरा 10 दिन, आप क्यों इस तरह बीच में अंग्रेजी लिख जाते हैं? स्टे है, फैशन एक है। 10 दिन रिहाइश लिख दीजिए, 10 दिन रहना है। STY, अच्छा, 10 दिन स्टे है। नमाज कसर पढ़नी है या पूरी नमाज मुकम्मल? आप जो है अब 10 दिन से ज्यादा जहां रहेंगे, अगर 2 दिन के लिए जाते तो आप कसर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस
मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो उसके पीछे पूरी नमाज पढ़नी होगी। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो दो एक दिन में, लेकिन 4 दिन से ज्यादा है तो पूरी नमाज अकेले भी आपको पढ़नी जरूरी है। वितरों के दरमियान तशहुद को क्या दुआ तक पूरा पढ़ना? वितरों के दरमियान तशहुद को क्या माना? वितरों के दरमियान तशहुद को क्या दुआ तक? हाँ, अगर वितर 3 रकात की है तो उसका 2 तरीका है। 2 तरीका है, 2 रकात पढ़ करके आप सलाम फेर लेंगे। सलाम फेर करके, तो जब सलाम फेरेंगे दूसरे जो तशहुद करेंगे 2 रकात वाली तशहुद, 2 रकात के बाद जो तशहुद करेंगे उसमें आप तहियात भी पढ़ेंगे, प्यारे रसूल पर सलात भी पढ़ेंगे और उसके साथ दुआएं भी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी और जितनी हैं। फिर उसके बाद 1 रकात उठ करके आप पढ़ें, सलाम फेर दिया, जायज है ये। हनफी मजहब इसको जायज नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतियों में से, ये भी एक गलती जरा सा नोट रखी है। तो प्यारे रसूल ने पढ़ी ऐसी, सहाबा किराम पढ़ाते थे। और फिर आखिरी रकात के लिए उठाएंगे और भी उसमें करें आप, और फिर उसके बाद तशहुद उसी तरह पहले तशहुद की तरह करेंगे और सलाम फेरेंगे इंशाअल्लाह। क्या ईसा अलैहिस्सलाम यहूद नसारा को भी कत्ल करेंगे? जी हाँ, नसारा को कत्ल करेंगे, यहूदी तो पहले ही से कत्ल हो जाएंगे सब दज्जाल के साथ। या वो लोग इस्लाम कबूल, जो उसी में जो लोग कबूल करेंगे वो तो महफूज रहेंगे, लेकिन जो लोग अपने दीन पर कायम रहना चाहेंगे उन सबको कत्ल कर डालेंगे और सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम रह जाएगा पूरे तौर पर पाक दुनिया में। गुजारिश है कि हम हुज्जाज को मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 5 लीटर जमजम में पानी मिलता है, जिसको हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग तवक्को रखते हैं कि हमें जमजम का पानी मिलेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा गुजारिश है कि जमजम पानी में बरकत के लिए सादा पानी मिलाया जा सकता है ताकि सब लोगों को मिल सके, लेकिन ऐसा करेंगे कि लोगों को बदजन ना कीजिए। अब उसमें आप 5 लीटर में 15 लीटर पानी मिला देंगे तो उसका जायका बदल जाएगा। तो इस तरह बता देंगे भाई उसमें 5 लीटर और मिला दिया है, लेकिन 12। और ये भी बताते हैं लोग, बताते हैं कि अगर आप 2-4 दिन उसको इसी तरह भर के रख देंगे पूरा जमजम का जायका हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता दें कि हमने इसमें पानी मिलाया है। अल्लाह माफ करे। बहरहाल तो हाजिर है बात, क्योंकि धोखे वो जाहिर बात है लोग सोच सकते भाई उनके यहाँ जमजम पिया था तो कुछ और जायका था। वो मैं एक मरतबा किस्सा बताऊं, जिस साल इसका जो हेमान का किस्सा था, लोग पानी नहीं भर सके थे, जमजम में उबाल आ गया, गंदगी ये और वो सब क्या किया था, तो बेचारे हाजियों का पानी के जहाज से था, निकल गए वो इसी तरह बगैर जमजम के। तो एक बुढ़िया के ध्यान में आया बेचारी के कि वो जरकिन अपने जो क्या उसको कहते हैं गैलन लेके गई खाली। पानी समुंदर का पानी, हम समुद्र का सफर कर चुके हैं पहले, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा से जब पढ़ रहे थे सन 1963 66 67 68 में 12 से बड़ा खारा पानी होता है। तो वो ही खारा पानी उन्होंने भर लिया और ले जा करके लोगों में तकसीम करने लगी, अपने ही इलाके की। तो एक साहब आए, जब यहाँ से मैं गया था तो जमजम थोड़ा सा मैं दे दीजिए, तो दिया उनको, ले गए थे। तो कहा ये जमजम तो इतना मीठा है, वो लाई थी तो जमजम बड़ा खा। बाद में पता चला, उन्होंने बुढ़िया ने बेचारे इतराफ किया कि हमें नहीं मिला था। तो ऐसा भी होता है, जरा बता दें बस। अल्लाह अकबर। किसी दूसरे इंसान जिंदा वफात के लिए उम्रा और तवाफ, उम्रा आप कहें उम्रा कर सकते हैं पूरा, किसी के लिए भी, जिंदा के लिए नहीं, लेकिन मुर्दा के लिए आप उम्रा कर सकते हैं। तवाफ ना जिंदा के लिए ना मुर्दा के लिए, क्योंकि कहेंगे क्यों, प्यारे रसूल ने मशरू नहीं फरमाया सिर्फ तवाफ, उम्रा मुर्दे के लिए आपने मशरू फरमाया है। साहे मदीना के हदूद से सुना है, मदीना के हदूद से बाहर एक पहाड़ है, वहां दज्जाल आखिरी वक्त में आएगा और आजकल वहां सौ देखिए लोग कैसी बदजनी करते हैं, वहां सऊदी महल बनाया गया है। आप कहें मैं बताऊं आपको, वो पूरा इलाका जो है पीछे है जहां दज्जाल रहेगा, वो आगे है। और लोगों ने जब जामिया इस्लामिया कायम हुआ तो मदीने के लोग थे, अल्लाह अकबर, वो चाहते नहीं थे जामिया इस्लामिया रहे, तो
کیونکہ وہابیت پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جامعہ اسلامیہ کی جگہ یہیں آ کر کے دجال رکے گا. ایسی باتیں لوگ اڑاتے ہیں. اور ابھی پڑھے حدیث کے، وہ لڑکے پڑھ رہے تھے جو مغرب کے پہلے، تو صحیح حدیث ہے. پیارا رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جھوٹ بولنے کے لیے اتنا ہی کافی آدمی کے لیے کہ جو کسی سے کچھ لیا لوگوں سے بیان کرتا پھرے، تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. اور ایک چیز کو 10 آدمی بیان کرے تو اس کو سچ سمجھنے لگے لوگ. اور شیکسپیئر کا ایک فلسفہ تھا، کہتا تھا جس جھوٹ کو سچ تسلیم کرانا چاہو اس کو ہر مجلس میں بیان کرو، لوگ اس کو سچ سمجھ لیں گے. تو یہی ہو رہا ہے مسلمانوں میں، یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں لوگ بہرحال. اور اگر بنا بھی ہے تو بعد میں آئے گا، جب اس وقت آئے گا جبکہ یہ لوگ نہیں رہیں گے. دیجیے اب چلیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حج کو اور تمام اعمال کو قبول فرمائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور دیکھیے کام عمل کے ساتھ قبول کی دعا کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بناتے تھے، کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اور قبولیت کے جو شروط ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھ کر کے ہم عمل کریں، خالص اور سنت کے مطابق عمل ہو تو انشاءاللہ وہ عمل رائے گا نہیں ہوگا. اللہ ظالم نہیں ہے. عبد السلام اللہ اکبر. كنا لقينا هناك. نعم كنا هذا في مؤتمر القرآن جئت. نعم 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 الله اكبر. مدة صارت. كيف مدور وكيف اخواننا؟ كل هذا الحمد لله بخير. الشيخ مديني. شيخ مديني موجود. مديني زميلي. عبد الحميد المديني. مديني. والشيخ عمر السلمي. سلمي. الله يبارك فيكم ان شاء الله. دعواتكم الله يسلمكم ويحييكم. شكرا الله فيكم. نراكم على خير. دعواتنا من لكم السلام. جی طواف کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے، کیونکہ پیارے رسول نے اس کو مشروع نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، کوئی نہیں کرتا تھا. عمرے کے لیے پیارے رسول نے کہا ہے کسی کے لیے جو مردہ ہے یا یہ کہ اس کی زندگی موت کے درمیان ہے عمرہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں زندگی ہی میں. ان کے جیسے یقین ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی ایسی بیماری نہیں، کسی کے لیے نہیں، عمرہ نہیں کر سکتے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لائے، بس یہ دعا کرتے ہیں. اپنے لیے طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں. جی اللہ قبول کرے بس، اور کیا ہے، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ دعا کریں. جی جی طواف وداع کے بنا نفل عمرہ کر سکتے ہیں؟ طواف وداع کے بغیر نفل عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ طواف وداع تو تمام کام کرتے رہیں، ان سب کو سمیٹنے کے لیے آخر میں طواف وداع ہوگا. پھر اور نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر طواف نہیں کرنا ہے نہ عمرہ کرنا. لیکن اگر آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ہے، آج آپ نے طواف کیا، 2 دن کے بعد جانا ہے، تو پھر آپ کو آخری طواف کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنے پہلے صحیح نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ آئیں، مغرب کے بعد آئے، عشاء کی صلاۃ پڑھی، عشاء کے بعد طواف کیا، کل صبح جانا ہے یا ظہر تک جانا ہے، ادھر نہیں آنا ہے، یا نماز پڑھ کے فجر آ کے فوراً جانا ہے، تو بے شک وہ طواف کافی، لیکن اتنے دن پہلے نہیں. اور اسی طرح اگر باہر نکل رہے ہیں جا کر کے کہتے ہیں حدود حرم سے باہر جائیں گے تو طواف ادا کر کے یہ ضروری نہیں ہے انشاءاللہ. جی